بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے اللہ ہی نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے بھیجا ہے، بڑے کام کے لیے بھیجا ہے، خالی اجتماع میں نہیں کہ آج کا اجتماع ہے کل دعا ہو جائے گی ختم ہو جائے گا، نہیں، اس دنیا میں بھی تھوڑے ٹائم کے لیے بھیجا ہے، تھوڑے دن ہیں اور بڑا کام ہے۔ کام کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، لاکھوں کروڑوں سال کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ 10 20 150 سال کی زندگی نہیں، اس کا تو ایک ایک دن بھی 1000 سال کے برابر ہے، آخرت کا ایک دن بھی 1000 سال کے برابر ہے، اور جو حساب کا دن ہوگا وہ اللہ کے باغی مشرکوں کے لیے وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ تو سوچو وہ زندگی کتنی لمبی ہوگی، ختم ہونے ہی کی نہیں ہے۔ اب دوستو بزرگوں، اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اس زندگی کے لیے کمائی کرنے کو۔ جیسے آدمی بازار جائے نا کمانے کے لیے، ہمال منڈی جائے، غلہ منڈی ہے نا یہاں بھی، ہمال جائیں، سیزن کا ٹائم چل رہا ہے، ٹرالیاں آ رہی تل رہی، تو جتنی کمائی کرتا ہے وہ وہاں خرچ کرتا ہے کیا؟ کہاں لے کے جاتا ہے؟ ارے کہاں لے کے جاتا ہے بولو نا؟ گھر لے کے جاتا ہے نا۔ تو ہمارا گھر کہاں ہے؟ ہمارے ابا اماں آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے تو کہاں رہتے تھے؟ جنت میں رہتے تھے، جنت میں رہتے تھے، وہیں سے دنیا میں آئے تھے۔ ایک آدمی میوات کا ہے، دلی میں رہتا ہے، بمبئی میں رہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ہم میو ہیں، بچے بھی وہیں پیدا ہوئے ہیں، کہ نہیں ہمارے باپ آئے تھے، ہم میوات کے ہیں۔ تو اپنا اصلی وطن وہ میوات کو بتاتا ہے۔ تو جب ہمارے ابا اماں جنت سے آئے تھے تو ہمارا اصلی وطن کیا ہوا؟ ہم سارے کے سارے کہاں کے ہیں؟ جنت کے ہیں، اور اصلی گھر بھی اللہ نے جنت میں بنا کے رکھا ہے، جانا وہیں ہے۔ بلکہ اللہ پاک نے تو صرف ایمان والے کے لیے گھر نہیں بنا کے رکھا جنت میں، اللہ نے نیکوں کے لیے بھی بنایا، گناہ گاروں کے لیے بھی بنایا، ایمان والوں کے لیے بھی بنایا، بے ایمانوں کے لیے بھی بنایا، ان کے حصے کا بھی بنا کے رکھا ہے۔ ہر ایک کے حصے کی جنت بھی ہے، ہر ایک کے حصے کی دوزخ بھی ہے۔ جب جنتی جنت میں جائے گا تو اس کو اس کے حصے کی دوزخ کی جھلک دکھائی جائے گی کہ دیکھ یہ آگ تھی، یہ سزائیں تھیں، یہ سانپ تھے، یہ بچھو تھے، لیکن تو نے اپنا ایمان بنایا، محنت کری، اپنے عمل سدھارے، ہم تجھ پہ مہربان ہوئے، ہم نے اپنے مہربانی سے اس دوزخ سے تجھے بچا لیا اور تو جنت میں جا رہا ہے۔ تو جنت میں جانے کی جیسی خوشی ہوگی ایسی اس کو دوزخ سے بچنے کی بھی خوشی ہوگی، بڑی بری جگہ سے اللہ نے بچا لیا۔ اور جو دوزخ میں ڈالا جائے گا، جس نے زندگی کفر اور شرک میں گزاری، اس کے حصے کی جنت بھی اس کو دکھائی جائے گی کہ دیکھ ہم نے یہ جنت بنائی تھی تیرے لیے، لیکن تو نے اپنے آپ کو اس سے محروم کر دیا، اس لیے تو دوزخ میں جا رہا ہے۔ تو اس کو جتنی دوزخ میں جانے کا صدمہ ہوگا، ایسے ہی اس کو اس جنت کے چھوٹنے کا غم بھی ہوگا کہ ہائے ہائے کیا جنت تھی، یہ مجھ سے چھوٹ گئی۔
تو اصلی گھر تو وہاں ہے، اس کی کمائی کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اس کمائی میں لگنا ہے۔ دیکھو دین کی بات، دعوت کی بات کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں تم بھی کہہ سکتے ہو۔ سب سے پہلے ایک کام کر لو، یہ جتنے اپنے گھٹنے پکڑے بیٹھے ہو نا یہ چھوڑ دو، اور پاس والے کی نیند لگی ہوئی ہو نا تو اس کے بھی چھوڑوا دو۔ ہمارے حافظ جی کہتے تھے کہ دیکھو یہ بجلی کے دو تار ہیں، پازیٹیو نیگیٹو، ٹھنڈا گرم، دونوں الگ الگ چلتے ہیں، اور کھٹکے میں آ کے سوئچ میں جب کھٹکا دباؤ تو دونوں مل جاتے ہیں۔ جہاں دونوں ملتے ہیں وہیں لائٹ جل جاتی ہے، پنکھا چالو ہو جاتا ہے، مشین چالو ہو جاتی ہے۔ کہ ایسے ہی کچھ بات یہ تمہاری کونی اور گھٹنا میں بھی ہے، کہ یہ جب دونوں ملے نا تو نیند کی مشین چالو ہو جاتی ہے، سمجھے حاجی جی؟ تو اس لیے اپنے گھٹنے جو ہے نا اس سے کونی مت ہونے دو تو ہوشیار رہو گے۔ تو دوست بزرگوں دیکھو دین آسان ہے، دین کی محنت بھی آسان ہے، مولوی بھی کر سکیں، حافظ بھی کر سکیں، امام بھی کر سکیں، مؤذن بھی کر سکیں، ڈاکٹر بھی کر سکیں، انجینئر بھی کر سکیں، زمیندار بھی کر سکیں، مزدور بھی کر سکیں، سب کر سکیں، اندھے بھی کر سکیں، اور اب تو گونگے بہروں کی جماعتیں بھی چل رہی ہیں وہ بھی کر سکیں۔ سب کے لیے آسان ہے، دین آسان ہے اور دین کا کام بھی آسان ہے۔ ہاں بس ایک چاہ کی ضرورت ہے، دل میں چاہ ہو مجھے کرنا ہے، تو یوں کہتے ہیں جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے، وہاں راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو دوست بزرگوں یہ بات یاد رہے کہ ہم اس زمین کے، اس دنیا کے باسی نہیں ہیں، ہم تو یہاں تھوڑے سمے کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے آئے ہیں، ہمیں تو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، جس کو کہتے ہیں ٹیمپریری وزٹر ہیں، وقتی طور پہ آئے ہیں، جانے کے لیے آئے ہیں۔ جو دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو مرنا بھی ضرور ہے، یہاں کوئی رہنے سہنے کے لیے نہیں آیا، یہاں کوئی رہنے سہنے کے لیے نہیں آیا۔ ایک آدمی گاڑی میں سیٹ ریزرو کرا کے جاتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، اور وہ بس کے اندر یا ٹرین میں بیٹھ گیا اپنی سیٹ کے اوپر، ریزرویشن ہے، پھر کوئی اسٹیشن آیا، وہ نیچے چائے کے لیے، پانی کے لیے گیا، واپس آیا، اور کوئی اس کی جگہ پہ اگر بیٹھ جائے نا تو کیا کہتا ہے، بھائی صاحب اٹھو یہ ہماری جگہ ہے، تو غلط کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، اس نے ریزرو کرائی، اس کی جگہ ہے، لیکن کب تک ہے؟ جب اس کا ٹھکانہ آ گیا اور وہ اترا اور لوگ کہیں بھائی صاحب آپ کی سیٹ، کہنے نہیں یہیں تک کی تھی، اس سیٹ کے اوپر ہزاروں بیٹھ کے اپنی سیٹ کہتے ہوئے اتر گئے۔ ایسی میری زمین، میرا مکان، میرا کارخانہ، میری دکان، ان کو اپنا کہتے کہتے کہ ہماری زمین، ہماری جگہ، اپنا کہتے کہتے ہزاروں قبر کے گڈھے میں اتر چکے، سب چھوڑ کے چلے گئے، کسی کی نہیں، یہ سب اللہ کی ہے، وقتی طور کے اوپر کسی کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ کوئی نہ عزت کی چیز ہے نہ شان کی چیز ہے۔ ہاں کہ میری اتنی بڑی تنخواہ ہے، میرے پاس اتنے بیگھے زمین ہے، نہیں، ہزاروں بیگھے زمین ہو تو بھی چھوڑ کے چلا جائے، اور نہیں ہو تو بھی چلا جائے۔ دنیا جو ہے یہ جی لگانے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ ہاں اس دنیا میں اللہ نے جس کو جو دیا ہے اس کو اللہ کے دین پہ لگانا ہے، جان دی ہے جان دین پہ لگانا ہے، مال دیا ہے مال دین پہ لگانا ہے، وقت دیا ہے وقت دین پہ لگانا ہے۔ اللہ نے آدمی کو عہدہ دیا ہے، چودراہٹ دی ہے، سرپنچی دی ہے، عزت دی ہے، اس کو دین پہ لگانا ہے۔ آدمی کو اللہ پاک نے عالم بنایا ہے، آگے بڑھایا ہے، اس صلاحیت جو دی ہے اس کو دین پہ لگانا ہے۔
ڈاکٹر انجینئر بنایا اس کو دین پہ لگا، ہر چیز کو دین پہ لگانا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو لڑکے، یوں فرمایا کہ دیکھو فجر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4 ہوتی ہیں، 2 سنت اور 2 فرض. اچھا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ختم کی. نیت باندھنے سے سلام پھیرنے تک دونوں میں کیا فرق ہے وہ بتاؤ. بولو. ارے بولو نا، پڑھے لکھے. کوئی فرق نہیں ہے. پھر وہ سنت کیسے ہو گئی، یہ فرض کیسے ہو گئی؟ نیت کی وجہ سے ہو گئی نا. اور ایک فرض اتنا ہے کہ 70 سنتیں اس کی برابر نہیں ہو سکتی نیت سے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی یہ فرماتے تھے کہ اسکول کالج کے پڑھنے والے لڑکے اگر یہ نیت کر لیں کہ ہم اس پڑھائی کو پڑھ کے اس کو ذریعہ بنا کے دین کی محنت کریں گے تو ان کو کالج میں انگریزی پڑھنے، گణت پڑھنے کے اوپر وہ ثواب ملے گا جو مدرسے کے اندر عربی پڑھنے کے اوپر ثواب ملتا ہے. نیت. ایک گاؤں کے تھے، مرکز میں کہتے تھے نیت میں خیر تو لگ جائیں ڈھیر، اور نیت میں خطرہ تو جھولی میں پھترہ. نیت. صحابہ اکرام جتنے تھے نا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یہ صحابہ ان میں کا ہر ایک آخرت کو سامنے رکھ کے چل رہا تھا. آخرت کو سامنے رکھ کے چل رہا. جیسے آج کہتے ہیں نا بھائی فیوچر کے لیے کیا کرنا ہے، اچھا پڑھ کے پھر کیا کرنا ہے، اچھا نوکری کر کے پھر کیا کرنا ہے، شادی کر کے پھر کیا کرنا ہے، پھر آخر میں تو کھر ہے. ہاں اصل فیوچر جو ہے وہ تو آخرت ہے، وہی ہے فیوچر. اس کی تیاری کرنا، کیونکہ دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، دنیا میں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی بھوکوں مر جائے، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا، اور ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں. لیکن خدا نہ خواستہ آخرت میں آدمی فیل ہو گیا اور وہاں آدمی غلط جگہ چلا گیا تو پھر ہمیشہ کی پریشانی ہے. تو دوستو بزرگوں، اللہ کا احسان ہے کہ ابھی ہم آپ زندہ ہیں، ابھی ہم تم زندہ ہیں. کتنے تھے جو ہمارے برابری کے تھے، ہم سے چھوٹے تھے، ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے. اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس والوں میں، اپنے دوستوں میں ایک نظر دوڑا کے دیکھو، ایسے مل جائیں گے جو ہمارے برابر کے تھے، ساتھ کھیلے ہوئے، یا ہم سے چھوٹے تھے اور وہ قبر میں پہنچ چکے. ایسے ہیں اپنی نظر میں نہیں ہیں. ارے بولو نا، ہے نہیں. جس عمر میں وہ چلے گئے اس عمر میں بھی تو جا سکتا تھا. تو یہ تو اللہ ہی کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے ابھی زندہ رکھا. جو دنیا سے چلے گئے وہ اب آخرت کے لیے کوئی عمل نہیں کر سکتے، نہ حج کر سکتے، نہ عمرہ، نہ نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ دے سکتے، نہ صدقہ، نہ قرآن شریف پڑھ سکتے، نہ تسبیح، نہ گشت کر سکتے، نہ جماعت میں جا سکتے، نہ کوئی بھی تو کام نہیں کر سکتے. ان کے لیے چانس جو تھا نا، موقع، وہ کلوز ہو گیا، بند ہو گیا. اب آخرت کے لیے کچھ تیاری نہیں کر سکتے. ابھی میرے لیے، آپ کے لیے موقع کھلا ہوا ہے. ابھی ہم زندہ ہیں، ہاں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، چل پھر رہے ہیں، بول چال رہے ہیں. ابھی ہم کرنا چاہیں تو ابھی موقع ہاتھ سے گیا نہیں ہے. لیکن کب چلا جائے کوئی کہہ نہیں سکتا. ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا ہے، اس کرسی سے اٹھے گا یا دنیا ہی سے اس سے پہلے اٹھ جائے گا، کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ ہمارے حافظ صاحب بتاتے تھے کہ پہلے زمانے میں، انگریزی زمانے میں، جب امریکہ کو تو لوگ نہیں جانتے تھے، لندن جانتے تھے.
تو کہا کہ ہمارے شہر کا ایک لڑکا ڈاکٹری پڑھنے یہاں پڑھی، پھر آگے کی ڈگری کرنے لندن گئے، لندن سے آگے کی ڈگری کری۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں چلتے تھے بلکہ پانی کے جہاز سے سفر ہوتا تھا۔ وہاں سے اطلاع آئی کہ اب فلاں جہاز سے آ رہے ہیں، فلاں تاریخ کو بمبئی اترے ہیں۔ پھر بمبئی اترے، وہاں سے ٹیلی گرام آیا، اس وقت یہ موبائل بھی نہیں ہوتے تھے، کہ بمبئی اتر گئے ہیں، فلاں گاڑی سے آ رہے ہیں۔ سب ہار پھول لے کے اسٹیشن پہنچ گئے، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں۔ دعوتیں تھے، کس کے گھر کب دعوت ہوگی۔ اماں ابا نے لڑکی دیکھ کے رکھی کہ اب ڈاکٹر صاحب آئیں گے، شادی کریں گے۔ گھر کے لیے جگہ چن کے رکھی، کلینک کہاں کھولا جائے گا، لندن کے حساب کا کلینک ہمارے یہاں کھلے گا۔ ٹرین آ گئی، گاڑی رک گئی، ڈاکٹر صاحب دکھ بھی گئے گاڑی میں، پلیٹ فارم پہ اترے، پلیٹ فارم پہ اترا اور اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ اب وہ سب آرزویں تمنائیں دل کی دل میں رہ گئیں، جتنی محنت کری سے اس سے کوئی دنیا کا فائدہ بھی حاصل نہیں ہوا، دنیا کا فائدہ نہیں۔ ہماری مسجد میں عرب جماعت آئی ہوئی تھی، بڑے امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے امام صاحب نے ان کی طرف دیکھا تو بڑے امام صاحب نے اشارہ کر کے بلایا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضرت 3 جمعے سے میں ہی جمعہ پڑھا رہا ہوں، آج عرب کی جماعت بھی آئی ہوئی ہے، آج جمعہ آپ پڑھا دیتے تو اچھا تھا۔ کہا اچھا لاؤ، یہ کہہ کے رومال لیا چھوٹے امام صاحب سے، سر کے اوپر پھینٹا باندھا امامہ، اور آ گئے ممبر پہ۔ بڑے عالم تھے، 20-25 سال عرب میں رہے تھے، وہاں پڑھایا تھا، بہت زوردار خطبہ دیا، قرآن حدیث سے دعوت تبلیغ کی بات، بہت زوردار خطبہ دی۔ پہلا خطبہ دے کے بیٹھے، امام صاحب بیٹھتے ہیں نا، پہلا خطبہ دے کے بیٹھتے ہیں، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ امام صاحب پہلا خطبہ دے کے بیٹھے، دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے ہی روانہ ہو گئے، ممبر سے گرے، لوگوں نے اٹھایا، گاڑی میں رکھا، اسپتال لے کے گئے، بھاگے بھاگے، ان کا نہیں انتقال ہو چکا۔ اب دوستو وہ تو اللہ کا نام لیتے لیتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے کرتے مسجد میں ممبر کے اوپر سے گئے۔ میرا نمبر کب آ جائے، آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے، کسی بری حالت میں، کسی غلط حالت کے اندر نمبر آ گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ ہاں، کیونکہ موت کے وقت، مرنے کے وقت جس حال میں آدمی مرتا ہے، پھر قبر میں بھی اسی کے حساب سے معاملہ ہوتا ہے، حشر میں بھی اس کے حساب سے معاملہ ہوتا ہے۔ بعض گناہ تو گناہ ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان کا جوڑ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شرابی جب شراب پیتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکال لیا جاتا ہے، ایمان اطفر رہتا ہے جب تک یہ شراب کے نشے میں رہتا ہے۔ جب اس کا نشہ اتر جاتا ہے تو یہ ایمان لوٹا دیا جاتا ہے، مگر گناہ باقی رہتا ہے جو توبہ سے معاف ہوتا ہے۔ ایک آدمی، اللہ حفاظت فرمائے ہماری اور سارے مسلمانوں کی، ایک آدمی اگر زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکال لیا جاتا ہے، اس کا ایمان نکال لیا جاتا ہے، اور جب تک زنا کی ناپاکی میں رہتا ہے، جب تک یہ غسل نہیں کر لیتا، وہ ایمان باہر رہتا ہے۔ جب غسل کر لیتا ہے تو ایمان واپس لوٹایا جاتا ہے، گناہ باقی رہتا ہے، اس کے لیے آدمی کے لیے توبہ ہے۔ اب اگر اللہ نہ کرے اس حال میں، جس حال کے اندر کی ایمان نکلا ہوا ہے، اس حال میں موت آ گئی تو کافر مرا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں گیا۔ اس لیے آدمی کو ہر وقت، ہر سمے ہوشیار رہنا چاہیے، ہاں، کہ کہیں میری موت غلط حالت میں نہیں آ جائے۔ ہر وقت آدمی آخرت کو یاد رکھے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھے۔ اسی کے لیے صبح شام تسبیحات بھی پڑھائی جاتی ہے کہ 30 کلمے کی تسبیح پڑھو صبح شام،
درود شریف کی پڑھو، استغفار کی پڑھو، ہر موقع پہ یاد رکھو میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تعلیم میں بیٹھو تاکہ میرے اللہ کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں وہ مجھے پتہ چل جائیں، تاکہ میں وہ کام کروں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، کن باتوں پہ اللہ کی طرف سے وعید ہے، ڈانٹ ہے، وہ معلوم ہو جائے تاکہ میں اس سے بچوں۔ تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھ کے نیکیوں کا شوق پیدا کرنا ہے اور برائیوں سے بچنے کی ہمت پیدا کرنا ہے۔ پھر ہر موقع اور ہر حال میں اللہ کے حکموں کا دھیان رہے کہ میرے اللہ اس وقت مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں، کیا کروں گا جس سے اللہ راضی ہو جائیں گے، کیا چھوڑ دوں جس سے اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا دھیان ہونا یہ اصلی ذکر ہے، حقیقی ذکر یہ ہے۔ تو دوستو بزرگوں، تسبیح بھی پڑھنا ہے، تعلیم میں بھی بیٹھنا ہے، اور ایمان مضبوط کرنے کے لیے گشت کرنا ہے۔ ایمان مضبوط کرنے کے لیے گشت کرنا ہے۔ یہ جو مسجد کے گشت ہوتے ہیں نا، ہم جانتے نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، نہیں تو ہمارا دل چاہتا کہ ہفتہ 7 دن کا نہیں 70 دن کا ہوتا اور ہم پھر بھی روز گشت کرتے۔ ہاں، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی دعا کے لیے آتا کہ حضرت ایسی بات ہے دعا کر دیجیے، فرماتے تھے جا اللہ کے راستے میں چلا جا، جماعت میں چلا جا، وہاں جا کے دعا کرنا۔ اللہ کے راستے میں دعا نبیوں کی طرح قبول ہوتی۔ اور کوئی ایسا آتا کہ کوئی جلدی میں ایمرجنسی کی بات ہے، حضرت فلاں بات سے دعا کر دیے، فرماتے تھے گشت کی جماعت میں چلا جا، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، وہاں چپکے سے دعا کر لیں گے۔ ایک آدمی آیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہیں بستی کا رہنے والا، کہ حضرت میری گھر والی کے پیٹ میں بڑا تیز درد ہو رہا ہے، تڑپ رہی، تو وہ دعا کے لیے آیا یا پانی دم کرانے آیا؟ حضرت نے فرمایا گشت کی جماعت جاری ہے، اس کے ساتھ چلا جائے۔ وہ چلا گیا، ماننے والا تھا، ایسے نہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی حضرت کیا کہہ رہے ہیں، ہاں ہم اپنی بات زیادہ سمجھتے ہیں۔ چلا گیا، گشت کرتے کرتے اس کے گھر کے سامنے سے جماعت گزری تو دروازے پہ پردہ پڑا ہوا تھا، تو اب اس کا دماغ تو لگا ہوا تھا اس میں، تو اس نے پردے سے جھانک کے دیکھا تو اس کی گھر والی تو آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ تو دوستو بزرگوں، چھوٹا سا وقت، تھوڑا سا وقت ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے، اس کی قدر کر لینا ہے۔ دیکھو یہ 4 مہینے چلہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک لڑکا 12ویں تک پڑھتا ہے، کتنے سال میں پڑھتا ہے؟ کم سے کم 12 سال، اور اس سے پہلے کے جی ویجی پڑھی ہو تو الگ ہے نا، کم سے کم 12 سال میں 12ویں کرتا ہے۔ ایک سال میں 4 مہینے کتنی بار آتے ہیں؟ 3 بار آتے ہیں۔ 12 سال میں کتنے ہوئے؟ 36 بار۔ 36 4 مہینے ایک لڑکا 12ویں کرنے کے اوپر لگا دیتا ہے، جس 12ویں کے اوپر کوئی نوکری، کوئی جاب ملنے کی گارنٹی بھی نہیں۔ تو 1 2 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگا دینا کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن شیطان ڈراتا ہے، اور بہت ہیں۔ ہم اعتکاف میں تھے، ایک صاحب اور تھے اعتکاف میں، ان کا بیٹا کھانا لے کے آیا تو کہنے لگے یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ نام ہے، ابھی انگلینڈ سے پڑھ کے آئے ہیں، یہ فلانی ڈگری کری ہے، اب یہ دبئی جانے والا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا بیٹا دبئی جانے سے پہلے 4 مہینے لگا دو۔ کہنے لگا انکل 4 مہینے تو بہت ہوتے ہیں، ابھی 3 دن سے اسٹارٹ لیں گے۔ خیر پھر اور ادھر ادھر کی بات چیت ہونے لگی، میں نے پوچھا کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، کیا تھا، کتنے پیسے خرچ ہوئے، اتنے لاکھ خرچ ہوئے، تو کتنے دن لگے تمہیں، انگلینڈ میں کتنا رہے؟ کہنے لگا انکل 4 سال رہے۔ میں نے کہا یار 4 سال تھوڑے ہوتے ہیں، 4 مہینے بہت ہوتے ہیں۔ وہ ایک کانچ ہوتا ہے نا جس سے موٹا موٹا دکھتا، بڑا بڑا دکھتا ہے، ہاں وہ چھوٹی سی چیز پہ لگا دو تو بڑی چیز دکھتی ہے۔ تو شیطان جو ہے
ویسا شیشہ لگا دیتا ہے. جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو ہر چیز ہوا لگنے لگتی ہے. ہاں آدمی ڈر جائے کہ ارے یار یہ تو بہت ہے. ہاں اور یہ جو باہر جاتے ہیں نا کمائی کرنے، کہ کتنے سال، کہنے 14 سال ہو گئے. ہم مظفر نگر میں گشت کر رہے تھے، ایک دروازے کے اوپر ایک سے بات کر رہے تھے. کچھ بات ہوئی تو اس نے کہا یہ ہمارے پڑوس والا جو ہے نا، اس کی شادی کو 10 دن ہوئے تھے اور یہ دلی گیا معلومات کرنے پوچھنے کے لیے کہ وہ میری جاب کی بات تھی، کچھ ہوا. وہاں معلوم ہوا کہ جاب کی تو لیٹر آ گیا ہے لیکن فوراً جانا ہے، گھر نہیں جا سکتے. کہنا وہیں دلی سے چلا گیا عرب، 10 مہینے ہو گئے ہیں. 10 دن کی دلہن کو چھوڑ کے 10 مہینے کے لیے چلا گیا ہے. اور کسی کی دولہا کی تشکیل کر لینا 4 مہینے کی تو کیا کہیں گے، ارے مولوی صاحب ایسا ظلم مت کرو، ابھی تو باقی شادی ہوئی ہے. اور سب خوش، ابا اماں بھی خوش، گھر والے بھی خوش. تو دوستو بزرگوں، اصل کیا بات ہے، اپنی نہ اصلی ٹھکانہ یاد کرنا ہے. آج امت اس کو بھولی ہوئی ہے. ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی رستہ بھول جائے تو پوچھ پوچھ کے اپنے مقام تک پہنچ جائے. غلط چل پڑا کہ فلاں جگہ جانا ہے، کہ نہیں آپ غلط روڈ پہ آ گئے، اس پہ نہیں اس پہ جاؤ، واپس آ کے چلے گئے. پوچھتا پوچھتا بھی پہنچ جائے گا. لیکن جو آدمی اپنی منزل ہی بھول گیا ہو کہ مجھے جانا کہاں تھا، وہ کس سے پوچھ کے جائے؟ ایک آدمی کو نو جانا ہے تو رستہ پوچھتے پوچھتے نو چلا جائے. ایک آدمی یہی بھول گیا کہ مجھے جانا کہاں ہے تو وہ کس سے کیا پوچھے گا؟ منزل ہی بھول گیا. کہا آج امت رستہ نہیں، آج تو امت منزل ہی بھول گئی. جانا آخرت کو ہے اور یہیں کے چکروں میں پڑ گئے. ہاں کوئی ڈگری کے چکر میں، کوئی ممبری کے چکر میں، کوئی کسی چیز کے چکر میں، اسی میں پڑ گئے، اسی کو عزت سمجھنے لگے. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم کو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی عزت کی چیز جو ہے وہ تو نبی ہونا ہے. کوئی اور ہو نہیں سکتا. اب نبی ہونے کے بعد جو دوسرے نمبر کی عزت کی چیز ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے. کہ نبیوں نے بھی تمنا کی ہے، بعض نبیوں نے، کہ ہمیں حضور کا امتی بنا دیا ہے، اور اللہ نے تمہیں امتی بنایا ہے. فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے، اگر وہ یہ سمجھے کہ میں ڈاکٹر صاحب ہوں، اس میں عزت سمجھی تو اس نے اپنی حیثیت گھٹا دی. اس نے سوچا کہ میں تو سرپنچ ہوں، سرپنچ ہونے میں عزت سمجھی تو اس نے اپنی عزت گھٹا دی. ان کا میں تو مکھ منتری ہو گیا، تو مکھ منتری ہونے میں اگر اس نے عزت سمجھی تو اس نے اپنی عزت گھٹا دی. کہ میں تو فلاں ہو گیا، کہیں کا بادشاہ ہو گیا، تو اس نے اپنی عزت گھٹا دی. کیونکہ سب سے اونچا مقام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا ہے. اللہ نے ہمیں تمہیں بنا دیا ہے. اسی دوستو بزرگوں، اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں. اور حضور کے امتی کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ حضور کا امتی تو ساری دنیا کا، سارے عالم کا ذمہ دار ہے. میرے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کی رضا تک پہنچنے کا راستہ مل جائے. ساری دنیا میں جانا ہے، ساری دنیا میں جانا ہے، اور ساری دنیا میں جا کے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اللہ کے دین کی محنت کرنا ہے. صحابہ کے پیٹوں پہ پتھر بنے ہوتے تھے، کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اور اللہ کے دین کی محنت کرنے جا رہے ہوتے تھے. ایران کے بادشاہ کسرا کے دربار میں جا رہے ہیں، اس نے کہلوایا ہے کہ کسی اپنے آدمی کو بھیج دو جس سے ہم بات چیت کریں. ایک صحابی کا طے ہو گیا. ان کے پاس کرتا بھی نہیں تھا، ایک لنگی تھی جو باندھے ہوئے. جانے لگے تو ایک ٹاٹ پڑا تھا جس کے اوپر اونٹ کو دانا ڈالا جاتا تھا، اس کو اٹھا کے جھٹکا، ایک ٹکڑا آگے لگایا، ایک پیچھے لگایا، ببول کے کانٹوں سے جوڑ لیا. کہنے ٹھیک ہے، یہی اپنا کرتا ہو گیا. پھر پگڑی بھی نہیں تھی، ایک رسی پڑی تھی، وہ رسی لپیٹ لی، پگڑی ہو گئی. وہاں پہنچے،
وہاں گئے تو ایران والوں نے، فارس والوں نے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے قالین بچھایا تھا. کتنا؟ قریب 1 کلومیٹر قالین بچھا ہوا، اور اس کے دونوں سائیڈوں کے اوپر فوجی کھڑے ہوئے جن کی وردیوں میں سونے چاندی کے تار بنے ہوئے تھے، جھلملا رہی، اور ان کی چمکتی ہوئی تلواریں، سونے چاندی کے دستے لگے ہوئے، اور وہ یوں محراب بنائے ہوئے، یہاں سے وہاں تک محرابیں بنائے ہوئے کھڑے ہوئے راستہ. یہ وہاں پہنچے تو ان کو سپاہیوں کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں کہ لے یہ مورتیاں کائے کے لیے کھڑی کریں، یہ بت کیسے کھڑے کریں؟ مطلب جیسے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، پتھر کے بتوں سے، ایسے ان سے بھی کچھ نہیں ہوتا. تو جو وہاں سنتری تھے انہوں نے کہا تمہارا گھوڑا یہیں چھوڑو ٹٹو، اور تمہاری تلوار چھوڑو، پھر جاؤ. کہنے نہیں، ہم بلائے ہوئے ہیں، بلایا ہے تمہارے بڑے نے، جائیں گے تو ایسے ہی جائیں گے، نہیں تو واپس جاتے ہیں. جا پوچھ لو اس سے. خبر کی گئی، اس نے کہا نہیں آنے دو اس کو، ایسے ہی آنے دو. اب اس قالین کے اوپر اپنے ٹٹو پہ بیٹھے ہوئے چلے جا، اس نے پیشاب بھی کر دیا، لید بھی کر دی، پرواہ نہیں. پھر اس کے بعد آگے چلے تو اس کے اوپر سے پاؤں اس کے گھوڑے کے سلپ ہونے لگے تو اتر گئے، اور جگہ جگہ سے اپنے نیزے سے، بھالے سے قالین کو کاٹتے ہوئے تاکہ اس پہ زمین پہ چل سکے ٹٹو، اس کے دربار تک پہنچ گئے. دربار میں پہنچے تو وہاں سارے کے سارے درباری ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے. ان کو دیکھ کے کہنے لگے اچھا تمہارے یہاں کوئی خدا ہوتا ہے، کوئی بندے ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو سب برابری کے ہوتے ہیں. رسی ہاتھ میں تھی گھوڑے کی، ادھر ادھر دیکھا کہ کائے سے باندھے، تو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا ان کا بڑا، اس کے بڑے بڑے گاؤں تکیے لگے ہوئے تھے. کہنا بھائی صاحب کھسکنا، اس کا ایک تکیہ اٹھایا اور اس سے رسی لپیٹ کے پٹک دی، اور خود اس کے برابری میں بیٹھ گئے. اب وہ سارے کے سارے درباری کرکرانے لگے، چلانے لگے، اے بادشاہ کے پاس بیٹھ. کہنا اچھا ہم نے پہلے ہی کہی تھی کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے تم میں کوئی خدا ہوتا ہے، کوئی بندے ہوتے ہیں. یہ کہہ کے نیچے زمین کے اوپر جو قالین تھا اس کو پلٹا اور نیچے دھرتی پہ بیٹھ گئے. کہنے میرے خدا کی زمین تمہارے بادشاہ کے تخت سے زیادہ اچھی ہے. اس نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ تم ننگے بھوکے عرب، تم کیوں آئے ہو؟ ہم تم کو 1 سال کا راشن دیے دیتے ہیں، 1 سال کا راشن لے لو چلے جاؤ، اور اگلے سال تمہیں یہاں تک آنا بھی نہیں پڑے گا، تمہاری بارڈر پہ ہی بھیج دیں گے مغلہ، اور تم میں سے ہر ایک کو 1 جوڑا بنائے دیتے ہیں، اور تمہارے سردار کو، امیر کو، اس کو 2 جوڑے دے دیتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تم سے کچھ لینے نہیں آئے، ہم تو تمہیں دینے آئے ہیں. تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ تم ادننگے ہمیں کیا دو گے؟ کہ جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ دینے آئے ہیں، ایمان اور اسلام دینے آئے ہیں. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی میں سے نکال کے، بندوں کی غلامی میں سے نکال کے خدا کی غلامی میں داخل کر دیں، اور مذہبوں کی تنگیوں سے نکال کے، اندھیریوں سے نکال کے اسلام کا اجالا دکھا دیں، اور دنیا کی تنگیوں میں سے نکال کے دنیا کی وسعتیں انہیں دکھا دیں. اس نے کہا ایک ڈلے میں مٹی تو بھر کے لاؤ. ڈلے میں مٹی بھر کے لائے. کیا اس ٹوکرا سر پہ رکھ دو، اس کے یہ سر پہ رکھ دیا. وہ ٹوکرے کو لے کے بھاگے، انہوں نے تو ذلیل کرنے کے لیے رکھا تھا، بھاگے. وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ، وہ ٹوکرا لیے ہوئے، اور جا کے اپنے امیر صاحب کے سامنے ٹوکرا رکھا اور کہا امیر صاحب مبارک ہو، مبارک ہو، فارس والوں نے اپنی زمین خوشی سے خود ہی دے دی. تو دوستو بزرگو، ایمان جو ہے آدمی کے اندر حوصلہ پیدا کر دیتا ہے، ہمت پیدا کر دیتا ہے. پھر دنیا کی کسی چیز سے وہ ڈرتا گھبراتا نہیں، للچانے والی چیزوں کی لالچ میں نہیں آتا.
اور ڈرانے والی چیزوں سے ڈرتا نہیں. اگر اس کے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے جائیں جس کے پاس ایمان کی دولت ہے تو آدمی کیا کہتا ہے؟ یہ تمہارے ڈھیر سونے چاندی کے کیا ہیں؟ ارے ساری دنیا کا مال دولت میرے اللہ کے نزدیک تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کسی کافر مشرک کو اس کے اندر سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے. میرے اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کی کوئی میرے پاس قیمت نہیں. اور اگر دنیا کی کوئی طاقت، ادھر دیکھو، دنیا کی کوئی طاقت ڈرانے کے لیے آئے تو کہتا ہے کہ یہ ساری طاقت جتنی ہے مکڑی کے جالے سے زیادہ اس کی ویلو نہیں ہے. میرے اللہ قوت والے ہیں، قدرت والے ہیں، سب کچھ تو ان کے بس میں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو آدمی ہر طرح سے مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا. اور آگے تک دعا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ آپ میرے حصے میں لگا دیجئے آپ کا اتنا ڈر جو میرے اور آپ کی نافرمانی کے گناہ کے بیچ میں روک بن جائے. معلوم ہوا آدمی گناہ سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ کی کے ڈر سے. میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ ناراض ہو جائیں گے. تو آدمی گناہ کرنے کی پوزیشن میں ہے اور یہ خیال سے کہ میرے اللہ دیکھ رہے ہیں ناراض ہو جائیں گے، آدمی گناہ سے رک جائے. ایک ساتھی کہنے لگے ہم اسکول جاتے تھے، انگریزی اسکول تھا عیسائیوں کا، ظہر کا ٹائم وہیں ہو جاتا تھا، کام نماز پڑھتے تھے، اذان دیتے تھے، جماعت سے نماز پڑھتے تھے. 2 چھٹیاں ہوتی تھیں، ایک 11:20 سے 11:40، ایک سے 1:30 میں نماز پڑھتے تھے، 11:20 والی میں کھانا بھی کھا لیتے تھے اور تعلیم کا حلقہ بھی کر لیتے تھے. تو کہا کہ کبھی لڑکے جو شرارتیں کرتے اس میں اگر ہم ذرا سے بھی شریک ہوتے تو لڑکے کہتے یار مولانا تم بھی، حالانکہ وہ اس سے بہت زیادہ کر رہے ہوتے. تو دوست بزرگو جب ہم دین پہ چلیں گے نا تو خود بخود برائیوں سے رکتے چلے جائیں گے. بعض آدمی داڑھی نہیں رکھتا، کہتا ہے یار داڑھی ہے، سنت ہے، اب ہم سے تو اس کی قدر نہیں ہو پائے گی، ہم سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں تو داڑھی بدنام ہوگی. ان کا نہیں، یہ داڑھی جو ہے یہ ہزاروں برائیوں سے خود بچا لے گی، خود بچا لے گی. تو فرمایا کہ اے اللہ آپ میرے حصے میں اتنا ڈر لگا دیجئے، اتنا ڈر مجھے دے دیجئے اپنا کہ جو گناہوں کے اور میرے بیچ میں آڑ روک بن جائے. ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اور اے اللہ آپ اپنی اتنی اطاعت اور اتنی عبادت کی توفیق دے دیجئے جو آپ کی جنت تک پہنچا دے. ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا، اور اے اللہ اتنا یقین دے دیجئے کہ جس سے دنیا کی سب مصیبتیں میرے لیے ہلکی ہو جائیں. دل میں جب یقین ہوتا ہے نا تو مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں. اس کی دیکھو اس کا ایک ثبوت ہے کہ حالانکہ آج کے زمانے میں ایمان کمزور ہیں لیکن اس کے باوجود دنیا میں جتنی سوسائڈ ہوتی ہیں نا، آتم ہتیاں، خودکشی، وہ کافروں میں ہوتی ہیں، مسلمانوں میں بہت کم ہوتی ہیں. مسلمان خودکشی نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ اگر کوئی مسلمان خودکشی کرنے والا پتہ چلے نا تو یا تو وہ دیوانہ ہوگا، پاگل ہوگا، اور یا بالکل دین کو نہیں جانتا ہو، نہ اللہ کو پہچانتا ہو. ورنہ آدمی کا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے تو آدمی کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے ہم تو اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے پاس تو واپس لوٹ کے جانا ہے. ہم بھی اللہ کے، جو تھا وہ اللہ کے پاس گیا، اس کا بدل مل جائے گا. تو آدمی، مسلمان آدمی جو ہے وہ کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا. ہاں کوئی مر گیا، انا للہ و انا الیہ. کھیت
پہ اولا برس گیا کہ انا للہ، نوکری چھوٹ گئی انا للہ. اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے نا، وہ ذرا ذرا سی بات کے اوپر 10ویں میں فیل ہو گیا تو پھندا لگا لیا، نوکری چھوٹ گئی تو زہر کھا لیا، بیوی چھوڑ کے چلی گئی تو مر گئے. اس کے سامنے نہ آخرت ہے نہ اللہ ہے. جتنا یقین بڑھتا چلا جائے گا اتنا دنیا کی زندگی بھی آسانی والی بنتی چلی جائے، آسانی والی بنتی چلی جائے. پھر آدمی روتا ہوا نہیں ملے گا کہ کیوں، کیا حال ہے، فرنیچر ہے، پیون لگے ہیں. وہ پیون نہیں جو آج کل فیشن میں لگ رہے ہیں. فیشن کے نام پہ اچھے خاصے آدمی کو بھی فرنیچر بنا دیا. بندر بنا دیا، ادھر کے بال اڑ گئے ادھر کے بال اڑ گئے، بیچ میں گچھا کھڑا ہوا ہے. نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ بتایا. مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے، کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، ناخن کاٹنے کا طریقہ، بال کٹانے کا طریقہ، چہرے کا طریقہ، لباس کا طریقہ، ارے تھوکنے تک کا طریقہ بتایا ہے کہ تھوکو تو کیسے تھوکو، کدھر تھوکو کدھر نہیں تھوکو. ہاں، قبلے کی طرف مت تھوکو، داہنی طرف سیدھی طرف مت تھوکو، ادھر فرشتے ہوتے ہیں. بیچ سڑک پہ مت تھوکو، کہیں تھوکو تو پاؤں کی ٹھوکر سے اس کے اوپر دھول چڑھا دو. ہر چیز کا طریقہ سلیقہ بتایا ہے. مسلمان بن جائے نا تو دنیا تو یوں کھینچی چلی ہے، کھینچی چلی ہے. پہلے 1-1 سال کی جماعتیں پیدل چلتی تھیں ملکوں میں جب ویزوں کی اتنی سختی نہیں تھی. تو ایک جماعت لندن سے چلتی تھی مدینہ شریف پیدل، ایک کراچی سے مدینہ شریف پیدل، ایک ساؤتھ افریقہ سے مکہ مکرمہ پیدل، ایک مراکش سے مکہ مکرمہ پیدل، ایک نائجیریا سے مکہ مکرمہ. ایسے دنیا میں کئی جماعتیں چلتی ہیں. تو ایک جماعت جو لندن سے آ رہی تھی، لندن سے پیدل مدینہ شریف، وہ فرانس میں سے گزر رہے تھے. انہوں نے کسی جگہ تعلیم کا حلقہ کیا یا نماز پڑھی. جب فارغ ہوئے تو دیکھا ایک بڑے میاں 60-65 سال کی عمر کے، سفید داڑھی، انگریز، گورے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہ فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا تم کون لوگ ہو؟ ان کا ہم مسلمان ہیں. کہنے لگے میں بھی تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان کر لو. ان کا دیکھیے آپ کو کوئی چیز اچھی لگی تو آپ نے سوچا مسلمان ہو جاؤں. مسلمان ہونا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کل کو آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگی اور آپ پھر بٹل گئے، واپس ہو گئے، تو مسلمان ہو کے پھر اسلام چھوڑنا جو ہے یہ بہت بڑی بات، بہت بری بات ہے. اس لیے آپ جلدی مت کرو، 3 دن ہمارے ساتھ رہو، پھر اس کے بعد تمہارا دل بولے تو ایسا کر لینا. تو ان کا ٹھیک. وہ 3 دن تک ان کے ساتھ رہے. جب 3 دن ہو گئے تو کہنے لگے کہ اب تمہاری شرط پوری ہو گئی، اب مجھے مسلمان کرو. تو انہوں نے کلمہ پڑھایا، غسل کرایا، وضو کرایا، نماز پڑھوائی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم لوگ مجھے نہیں جانتے ہو. کہ نہیں ہم نہیں جانتے. کہا جس سٹی سے تم گزر کے آ رہے ہو نا، وہاں کے بڑے گرجے کا میں بڑا پادری ہوں، آرچ بشپ وہاں کے. پھر کہنے لگے کہ میں نے مذہبوں کو بہت پڑھا، کتابیں پڑھی سب مذہبوں پہ، ہندو، سکھ، بدھسٹ، جین اور پتہ نہیں کتنے دنیا کے مذہب، سب پہ پڑھی. جب میں نے اسلام کے بارے میں پڑھا تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے سوچا کہ میں مسلمان ہو جاؤں. لیکن میں نے کہا کہ مسلمان ہونے سے پہلے ذرا ایک نظر مسلمانوں کو بھی تو دیکھوں. تو کہا فرانس کے مسلمانوں کو میں نے ایک نظر دیکھا تو ان میں اور عیسائیوں میں کوئی فرق نہیں پایا. جیسے کپڑے وہ پہنتے ایسے کپڑے یہ پہنتے، جیسے صبح ڈیوٹی پہ وہ جاتے یہ جاتے، شام کو ڈیوٹی سے وہ آتے یہ آتے، جیسے ان کے لباس ویسے ان کے لباس، جیسے ان کی عورتیں ایسے ان کی عورتیں. رات کو وہ کلب میں جاتے یہ کلب میں جاتے، وہ شراب پیتے عیسائی یہ بھی شراب پیتے، ان کی عورتیں اور وہ ڈانس کرتے تو یہ بھی ڈانس کرتے. کیا کوئی فرق نہیں پایا. تو کہا پھر میں نے دل میں کہا کہ اسلام بڑا اچھا مذہب تھا
ختم ہو گیا. کہا مجھے افسوس بھی ہوا، مگر تم لوگوں کو جو میں نے گزرتے ہوئے دیکھا، تم لوگوں کو جو گزرتے ہوئے دیکھا، تو تمہارے اندر مجھے اسلام کی ایک جھلک نظر آئی. اس جھلک نے مجھے کھینچ لیا، اس جھلک نے مجھے کھینچ لیا. ہاں، اور اس وجہ سے میں مسلمان ہوا. پھر وہ 15-20 دن ان کے ساتھ رہے، سیکھتے رہے. جب یہ فرانس کی بارڈر پہ پہنچ گئے، آگے کسی اور ملک میں کسی دیش میں داخل ہوئے، تو وہ واپس چلے گئے. اس زمانے میں یہ موبائل فون وون تو کچھ تھے نہیں. انہوں نے ان کا ایڈریس مدینہ شریف کا لے لیا تھا. جب 10 مہینے کے بعد یہ مدینہ پاک پہنچے تو ان کا لیٹر ملا وہاں. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے واپس آ کے اپنے شہر میں لوگوں سے جا کے ان کے گھروں پہ ملاقات کری. اب بہت عزت والے آدمی تھے، بہت سب ان کو مانتے تھے. لکھا کہ اللہ کا احسان ہے کہ جس نے میرے بات چیت سے 14 فیملیوں کو، 14 گھروں کو ایمان اسلام کی ہدایت دے دی. 14 گھر اسلام میں داخل ہوئے. اب ہم نے ایک گھر کو میں مسجد بنائی ہے جس میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، 5 وقت نماز ہوتی ہے. ان 14 گھروں کے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، اور ہم نے ایک حافظ صاحب کا انتظام کیا ہے. ان 14 گھروں کے بچے جو ہیں وہ وہاں پہ قرآن شریف پڑھنے آ رہے ہیں. اب سوچو کہ نہ مدرسہ قائم کرنے کی الگ سے محنت کرنا پڑی، نہ مسجد بنانے کی الگ سے محنت کرنا پڑی، نہ غیروں کو مسلمان بنانے کی الگ سے محنت کرنا پڑی. کیا ہوا؟ ایک گزرتی ہوئی چلتے پھرتے اسلام کی جھلک نظر آئی. یہ سب کچھ آٹومیٹک ہوتا چلا گیا. تو بڑے ہی فرماتے ہیں اگر تمہاری زندگیوں سے اسلام نظر آنے لگے، یوں کہتے ہیں ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے، دیکھو جو کتابیں لکھنے والے ہیں نا، لیکھک، وہ اسلام کے اوپر کتابیں لکھ رہے ہیں، ثواب کا کام ہے، اللہ ان کو اس کا اجر دے گا. اور دنیا جو ہے اسلام کو پڑھ رہی ہے. اور جو تقریر کرنے والے ہیں وہ اسلام پہ لیکچر دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اور دنیا اسلام کو سن رہی ہے. تو دنیا اسلام کو پڑھ رہی ہے اور دنیا اسلام کو سن رہی ہے. اور دنیا چاہتی ہے کہ اسلام کو دیکھے، وہ نہیں نظر آ رہا. فرمایا تم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ جماعتوں میں پھر پھر کے سنتوں کو سیکھ کے ان کی مشق کر کے اتنی پریکٹس کرو کہ تمہارا ہر عمل جو ہے وہ اسلام بن جائے. پھر صحابہ کرام جب دنیا میں نکلے نا تو یہ اسلام کی دعوت دیتے، تو لوگ ان سے پوچھتے اسلام کیا ہے؟ وہ کہتے ہمیں دیکھ لو، سر سے پاؤں تک جو ہے یہ اسلام ہے، اور صبح اٹھنے سے رات کو سونے تک جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ سب اسلام ہے. تو کتنے لوگ تو ان کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے، کتنے لوگ ان کی بات سن کے کلمہ پڑھ لیتے، اور جو بچتے وہ ان سے لین دین کر کے اور کلمہ پڑھ لیتے. ان کی سچائی، ان کی ایمانداری، ہاں، یہ سب دیکھ کے وہ کلمہ پڑھ لیتے. تو یوں ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اگر تم محنت کر کے اپنی زندگی کو اسلام والی زندگی بنا لو تو جن اسکولوں میں تم پڑھتے ہو وہاں ہدایت پھیلے گی، جن کالجوں میں پڑھتے ہو وہاں ہدایت پھیلے گی، جن فیکٹریوں میں کام کرو گے وہاں ہدایت پھیلے گی، جن آفسوں میں کام کرو گے وہاں ہدایت پھیلے گی، جس مارکیٹ میں تمہاری دکان ہوگی وہاں ہدایت پھیلے گی. ارے جس ٹرین میں تم بیٹھ جاؤ گے، جس بس میں سوار ہو جاؤ گے وہاں ہدایت پھیلے گی، اور جن راستوں پہ سے تم گزرو گے وہاں ہدایت پھیلے گی. وہاں ایمان پھیلے گا، وہاں اسلام پھیلے گا. تھوڑے دن کی بات ہے، تھوڑے دن کرنا ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے مزے کرنا ہے. ہاں، نیند اللہ پوری کر دیں گے قبر میں. قبر میں 3 سوال ہو کے کہ بھئی یہ بتا تو تیرا رب کون ہے، تو تیرا دین کیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھا کے ان کو پہچانتا ہے، ہاں یہ تو میرے رسول ہیں. اچھا اب سو جاؤ. جنت کا بستر لا کے بچھا دیا، جنت کی کھڑکی کھول دی، وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، خوشبوئیں آنے لگی، دکھنے لگی کہ اب آنکھیں بند کر سو جا، اب یہی خواب میں بھی دکھتی رہے گی. اب قیامت کے دن تک کوئی تجھے جگانے والا نہیں ہے، اب اللہ ہی بلائیں گے. حشر کے میدان میں گئے تو وہاں عرش کے سائے کے اندر جگہ دے دی جائے گی، ناشتہ کرایا جائے گا. یہاں بھوک پیاس جھیلی تھی، کہ چلو اب پیٹ بھر یہاں کھاؤ. عرش کے نیچے اللہ کی رحمت کے سائے میں جو کھا لے گا اس کو پھر کبھی بھوک نہیں لگے گی. جنت میں خالی مزے کے لیے کھائے گا، جی چاہے تو 1000 سال تک نہیں کھائے،
تو نہ کمزور ہوگا اور نہ بھوک لگے گی، اور 40 سال تک کھاتا چلا جائے تو اس کا نہ پیٹ خراب ہوگا نہ بدہضمی ہوگی۔ تو بھوک پوری کر دی جائے گی، نیند پوری کر دی جائے گی قبر میں، بھوک پوری کر دی جائے گی عرش کے سائے میں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے۔ کوثر جو ہے وہ جنت کی ایک نہر ہے، ندی ہے، جس کی دونوں ڈھیے، دونوں سائیڈیں جو ہیں وہ ٹھوس سونے کی ہیں، اور اس کے کناروں پر زمرد اور یاقوت یعنی لال اور زمرد اور موتی بچھے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اور اس کی تلی میں موتی کی تلی لگی ہوئی ہے، اور اس کی گہرائی 70 فرسخ ہے، 70 فٹ نہیں، 70 میٹر نہیں۔ ایک فرسخ معلوم ہے کتنا ہو؟ ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، یعنی 5 کلومیٹر، مطلب 350 کلومیٹر کی گہرائی، لیکن پانی ایسا شفاف ہے کہ جو تلی میں موتی بچھے ہوئے ہیں اوپر سے نظر آ رہا ہے۔ جو اس کا پانی پی لے گا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس دور ہو جائے گی، پھر جنت میں جو کچھ پیے گا وہ مزے کے لیے پیے گا، پیاس نہیں لگے گی۔ یہاں تک کہ اتنی ٹھنڈک اس کو حاصل ہو جائے گی کہ جب پل صراط پہ سے گزرے گا نا تو نیچے سے دوزخ چیخنے لگے گی، ارے جلدی ہٹاؤ اس کو، جلدی گزارو نہیں تو اس کی ٹھنڈک سے میں ٹھنڈی ہو جاؤں۔ وہ کوثر جو ہے حشر کے میدان میں ایک حوض کی شکل میں ہوگا، اور اس کے اوپر پیالے تیر رہے ہوں گے جو چاندی کے ہوں گے، لیکن چاندی کانچ شیشے کی طرح ہوگی، آر پار دکھ رہا ہو، اور اس کے پیالے اتنے ہیں جتنے آسمان میں ستارے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پلا رہے ہوں گے امتیوں کو۔ پھر اس میں سے کچھ خاص امتی آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انہیں مت پلانا، انہیں نہیں پلانا، انہیں آنے دو آنے دو آنے دو، انہیں میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ اللہ ان میں ہمیں تمہیں شامل کر دے۔ ہاں وہ ہوئے گی مزے کی بات کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پی۔ ہاں چھوٹے سے دن کی تیاری ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیا جائے، ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور دوستو بزرگوں، جو دین کی محنت کریں گے نا ان کے لیے جھنڈا ہوگا، اور جتنے لوگ تمہارے ذریعے سے دین پہ پڑے ہوں گے وہ سب اور ان کی اولادیں اور ان کی اولادیں، ہزاروں کا لشکر پیچھے ہوگا، اور اس پوری پلٹن کو لے کے جنت میں جا رہے ہوگا۔ اور آدمی کبھی یہ نہیں سوچے کہ ہم تو کمزور ہیں، کہ ہم کمزور ہیں تو ہوا کریں، ہمارے اللہ تو قوت والے ہیں، قدرت والے ہیں، میری جیب خالی ہو تو ہوا کرے، میرے اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں۔ ہاں پھر دیکھو اللہ تم سے کام لے۔ دیکھو تمہارے بڑوں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا ہے، آج ساری دنیا پوچھتی ہوئی آتی ہے کہ ہمیں میوات بھیج دو، حالانکہ جو حال میوات کا ہے وہ تم جانتے ہو۔ میں تو 46 سال کے بعد آیا ہوں، میرا پہلا چلہ 49 سال پہلے یہ تمہارا تجارہ اور اس کے آس پاس میں لگا تھا، پھر اس کے بعد 73 میں پھر دوسری مرتبہ لگا، مگر ایسا میوات ہم نے نہیں دیکھا تھا اس وقت کوئی پینٹ شرٹ والا میوات میں دکھتا ہی نہیں تھا، کوئی انگریزی بال والا دکھتا ہی نہیں تھا، اس وقت میوات میوات تھا۔ اب پھر سے سنتوں کو سیکھ کے میوات کو دوبارہ میوات بنا لیا۔ ہاں یوں کہہ رہے تھے کہ پہل جو جماعت امریکہ گئی، پہل جو امریکہ جماعت گئی، جب وہ جماعت بننے لگی تو ایک بزرگ نے فرمایا بھئی اس میں ایک میواتی کوئی ہونا چاہیے، تو جماعت تو پڑوس کی تھی، تو وہاں سے ایک میواتی صاحب کو جوڑا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ مسجد، اس وقت امریکہ میں کالے مسلمان جو وہاں کے ایفرو امریکن ہیں وہ لگے ہوئے تھے، اور مسجدیں بھی ایسی پرانی کیا مطلب کچی پکی ایسی مسجدیں تھیں۔ تو کہا کہ وہ آتے تھے پوچھنے بھئی وہ میواتی کون سے ہیں، وہ تو بتاؤ۔ یہ جب وہ میواتی نماز پڑھتے تو سارے کھڑے ہو کے دیکھتے، ان کا رکوع دیکھتے، سجدہ دیکھتے، جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے تو دیکھتے کہ کھانا کیسے کھا رہے ہیں، ایک ایک چیز دیکھتے تھے۔
میں بیٹھا ہوا تھا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حضرت جی ٹہلتے تھے باہر، گھاس تھی دوبا اس پہ، پھر آ کے چارپائی پہ بیٹھ گئے. نیچے چٹائی پہ مولوی عمر صاحب بیٹھے ہوئے تھے پالن پوری. حضرت جی کے ہاتھ میں خط تھا. میوات کی جماعت گئی ہوئی تھی انگلینڈ والوں نے خط بھیجا تھا. حضرت جی نے وہ خط پڑھ کے فرمایا کہ دیکھو، خط دیا مولوی صاحب کو. مولوی صاحب یہ لندن والوں کا خط ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اب تک ہمارے یہاں 50 جماعتیں آئیں لیکن کسی جماعت سے اتنا کام نہیں ہوا جتنا اس دیہاتی میواتی جماعت سے ہوا. پھر فرمایا ہمارے میوات والوں میں اور کوئی بات تو ہے نا، ایک بات ہے، یہ سمجھتے ہیں ہمیں کچھ نہیں آتا، اور جو یوں سمجھے مجھے کچھ نہیں آتا اس کے ساتھ اللہ کی مدد آ جاتی ہے. تو دیکھو ساری دنیا تمہارے انتظار میں ہے، ساری دنیا انتظار میں ہے. ہر جگہ جانا ہے، ملک ملک، شہر شہر، گاؤں گاؤں، چپے چپے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں. ارے امت تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ابھی ایک جماعت افریقہ کے اندر چل رہی تھی، انہوں نے آ کے کہا کہ پہاڑ کے کنارے کنارے میلوں مسلمانوں کی بستیاں چلی گئی. کوئی ایک عالم نہیں جو ان کو مسئلہ بتا دے، کوئی ایک آدمی ایسا نہیں جو ان کو کلمہ یاد کرا دے. سور کے علاوہ ہر چیز ذبح کر کے کھائے، بندر بھی ذبح کر کے کھا لی. ہم نے کہا کہ یہ تو بھائی کھانے کی چیز تھوڑی ہے. کہنے نہیں، اب ہم تو مسلمان ہیں نا، اپنے اب پگ حرام ہے، وہ باقی سب تو کھا سکتے ہیں. ان کو بیچاروں کو کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا. ایک جگہ جماعت گئی، ایک میت ہو گئی تھی، اس میں شرکت کے لیے گئے. تو انہوں نے اس کو غسل دے کے تابوت کے اندر لٹایا، ساتھ میں ایک جانماز رکھی، ایک قرآن شریف رکھنے لگے. انہوں نے کہا رے بھائی یہ قرآن شریف تھوڑی میت کے ساتھ رکھتے. تو دیکھو ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے. وہ کیا کہنے لگے، اجی ان کو زندگی میں تو نہ نماز پڑھنے کا موقع ملا نہ قرآن شریف پڑھنے کا، اب قبر میں فرصت ہی فرصت ہے، نماز پڑھتے رہیں گے، قرآن شریف پڑھتے رہیں گے. دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی. ہاں صحابہ ہوتے نا اس زمانے میں تو دیوانوں کی طرح نکل پڑتے دنیا میں. اپن اپنی کھیت کے ارکے کے اندر الجھے ہوئے ہیں، اپنی چیزیں ہی دیکھ رہے ہیں، میں، میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر گھرانہ، میری انہی چکروں کے اندر. اور انہی چکروں میں چلتے چلتے چکر سے نکلے تو نکل ہی جائیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. اس کے لیے دوستو نیت کرو کہ انشاءاللہ ساری دنیا میں جانا ہے اور بستی بستی پہنچ کے دین کا کام کرنا ہے. اور جو صلاحیت اللہ نے دی ہے نا، دیکھو ہر ایک کو صلاحیت دی ہے. جو کہیں چودھری بنا ہے نا وہ اپنی صلاحیت اللہ کی دی ہوئی سے بنا ہے. کوئی سرپنچ بنا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے بنا ہے. کوئی ڈاکٹر انجینئر بن رہا ہے نا تو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے بن رہا ہے. یہ سب صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں اللہ کے دین کے کام میں بھی تو لگی. پھر دیکھو کتنے اللہ چمکاتے ہیں. اللہ آخرت میں بھی چمکائیں گے، دنیا میں بھی چمکائیں گے. آخرت میں بھی چمکائیں گے، دنیا میں بھی چمکائیں گے. تو اس کی نیت کرو کہ انشاءاللہ ساری دنیا میں جائیں گے. دین کی محنت کرتے ہوئے امریکہ جاؤ گے؟ کون کون جائے گا بتائیے. اے اللہ قبول فرما، آسان فرما، مدد فرما، ہدایت کا ذریعہ فرما انشاءاللہ. اب ساری دنیا کی نیت کرو کہ انشاءاللہ ساری دنیا میں جانا ہے. اور دیکھو اپنے بچوں کی بھی جو تربیت کرنا ہے نا، ان کی پرورش کرنا ہے، کھلانا پلانا پہنانا ہے اور پڑھانا، جو کچھ بھی کرنا ہے اس میں بھی خالی یہ نیت نہیں کہ ان کی دنیا بن جائے گی، ہماری عزت بنے گی. نہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، ہمارے حوالے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارے حوالے ہوئے ہیں. ان کی ایسی تربیت کرنا ہے کہ اللہ کے دین کے بہترین کام کرنے والے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو لے کے دنیا میں پھرنے والے ہوں. یہ نیت کر کے آدمی کام کرے، پرورش کرے بچوں. ہر چیز کے اندر، ہر چیز میں ہیں، آخرت سامنے ہو، اللہ کا دین سامنے ہو، اللہ کے دین کی محنت سامنے ہو، اپنا مقام سامنے ہو کہ اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے. ہاں تو دوستو بزرگو، پکے ارادوں کے ساتھ چلو، اللہ سے مانگتے ہوئے چلو. ہم نے سنا ہے
کہ ملیشیا انڈونیشیا میں لڑکا جس دن سے کمانا شروع کرتا ہے اس دن سے حج کے لیے پیسے جوڑنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے کو حج کو جانا ہے۔ ایسے ہی ہم میں کا ہر ایک تیاری کرنا شروع کرتے کہ ہم کو ساری دنیا کے ملکوں میں جانا ہے۔ ہمارے ایک حاجی صاحب تھے، فلپائن گئے، وہاں پہ لڑکوں کی تشکیل، لڑکے بڑے سب کی تشکیل، بہت غریبی تھی اس زمانے میں، تو ان سے 58 روپیے 2 روپے جمع کراتے تھے۔ کہا تم جوڑنا شروع کرو، یہ ڈبہ رکھو اس میں جوڑنا شروع کرو کہ انڈیا جائیں گے 4 مہینے کے لیے۔ اور کہتے تھے دیکھو سمجھ لو ان پیسوں سے تم نہیں جانے والے، لیکن تم اپنی نیت اللہ کو سچی دکھاؤ کہ ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہم پیسے جمع کر رہے ہیں جانے کے لیے، پھر اللہ تمہیں لے جائے گا۔ تو اس میں سے کتنے ہیں جو یہاں پہ 4 مہینے لگا کے چلے گئے؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے بھروسے اعتماد کے اوپر چلے۔ اور دیکھو جتنی اللہ نے جتنی روزی مقدر میں لکھی ہے وہ اللہ دے کے رہیں گے، کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ ایک آدمی تھا، وہ بہت مالدار تاجر تھا، کسی بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا حضور آج تک میں نے گھاٹے ہی نہیں دیکھا زندگی میں، کچھ گھاٹے کا بھی تو تجربہ ہونا چاہیے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس کے اندر مجھ کو کمائی ہوتی ہے، تو کچھ آپ سے رائے لینے آیا ہوں۔ کہنے لگا ایسا کر کھجوریں خرید اور عرب لے جا بیچنے کے لیے، اب یہاں مہنگی خرید، وہاں جا کے وہاں تو پیدا ہی ہوتی ہیں، وہاں سستی بکیں گی۔ اب یہ لے کے چلا کھجوریں، اب اس کے اونٹ لدے ہوئے چلے جا رہے ریگستان میں، ادھر دیکھا کہ سامنے سے ایک پلٹن چلی آ رہی ہے فوج، اور فوج کے ہاتھ میں تیر کمان تلوار بھالے نہیں بلکہ چھنیے ہیں، دونوں ملے۔ تو ان کا جو تھا امیر، لیڈر، کمانڈر، اس سے بیٹھ کے بات چیت ہونے لگی کہ بھئی یہ کیسی فوج ہے چھنیے لی؟ ارے کہنے لگے یار کیا کریں، مصیبت میں پھنس گئے ہیں، وہ ہمارے شہزادے صاحب جو ہیں بادشاہ کے بیٹے، وہ یہاں سے گزر رہے تھے تو ان کے ہاتھ کی ایک بڑی قیمتی، ان کی بڑی دل کو لگی ہوئی انگوٹھی تھی، وہ کہیں گر گئی، اب وہ کہنا ہے ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب ہم ہر جگہ کے اوپر ریت چھانتے پھر رہے ہیں کہ کہیں مل جائے، کہ اللہ بھی اتنے بڑے ریگستان میں کہیں ریت میں انگوٹھی ملتی ہے، لیکن آرڈر ہے تو اب کر رہے ہیں۔ اب یہ بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو وہ جیسے اپن کہیں کھیت میں بیٹھے ہو نا، تو کوئی گھاس کا ٹکڑا توڑ لیا تو اس کو باتیں کرتے کرتے آدمی توڑتا رہتا ہے، یا ریت ہے تو ریت ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، یا کوئی مٹی کا ڈھیلا ہے تو اسی کو بیٹھے توڑتے رہتے ہیں نا گاؤں کے اندر، باتیں کرتے۔ تو یہ جو تاجر تھا یہ سے ویسی ہاتھ ڈال کے، اور ریت تھی اور ریت انگلیوں میں سے گر رہی، تو کچھ بیچ میں کنکر سا آیا، دیکھا تو انگوٹھی تھی۔ کہنے لگا یہ، ارے کہنے لگا یہی تو ہے، اسی کے پیچھے تو ہم پھر رہے تھے۔ ارے واہ 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 واہ، بڑے خوش ہوئے، وہاں پہ اطلاع کری اس کو شہزادے کو کہ ارے ایک تاجر آیا ہے، اس نے وہ ڈھونڈ لی۔ ان کا بلاؤ بھائی اس کو بلاؤ، کیا مال لے کے آیا ہے؟ ان کا کھجوریں لے کے آیا، ان کا چوگنے بھاؤ سے خرید لو۔ تو دیکھو مقدر کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی دے دیتے، ہاں مقدر کی تو کہیں جانے والی نہیں ہے۔ ہاں جو اللہ 12 مہینے میں سال بھر کی روزی دیتے ہیں، اگر آدمی ہر سال کے 4 مہینے جب اللہ کے راستے میں لگانے لگے اور 8 مہینے بچے، تو سال بھر کی روزی اللہ تعالیٰ 8 مہینے میں نہیں دے سکتے ہیں؟ ارے اللہ تو اللہ ہے، دینا چاہیں تو سال بھر کی روزی 8 دن میں دے دیں۔ یہ تو ہمت کی بات ہے، آدمی ہمت حوصلہ کرے اور چلے اللہ کی طرف، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ کہتے تم آؤ گے چل کے تو میری رحمت اور مدد دوڑ کے آ جائے گی تمہارے پاس، چل کے تو دیکھو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شروع میں تھوڑی سی چیکنگ ہوگی۔ حضرت منشی اللہ دتہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم سبزی ترکاری خریدنے جاتے ہو تو بھنڈیاں گلکیاں بھی ٹٹول کے دیکھتے ہو کہ صحیح ہیں، کری تو نہیں ہوگی، کڑی تو نہیں ہے، باسی تو نہیں ہے، پوچی تو نہیں ہے۔ ٹٹولے بغیر تم سبزی قبول نہیں کرتے تو تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر ٹٹولے قبول کر لیں گے۔ تو تھوڑی سی ٹٹولن آئے گی، شروع میں پریشانی لگے گی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آدمی اس میں جم جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جیسے اماں مار رہی ہو نا تو بچہ کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے، اماں کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے، اماں 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 کر کے اماں کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے۔ بس تو اللہ کی طرف سے بات آئے تو اللہ ہی سے جھوم جائے، لپٹ جائے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہی۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے رستے کھولتے ہیں، دنیا بھی آسان، آخرت بھی آسان، مزے ہی مزے ہیں۔ ہاں
اور پھر وہ عزت حاصل ہوگی کہ جس عزت کی کوئی برابری نہیں. لوگ پوچھیں گے یہ کون سے نبی جا رہے ہیں جن کے پیچھے اتنی بڑی پلٹن جا رہی ہے؟ کہ نہیں، یہ نبی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی ہے جو دین کی محنت کر کے آیا ہے. جتنے لوگ اس کے ذریعے سے دین کے اوپر آئے وہ سارے اس کے پیچھے جنت میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ایک بات یہ طے تو کر لی کہ انشاءاللہ ساری دنیا میں جائیں گے. اب اس کے لیے حضرت فرما رہے ہیں مشورے سے طے کیا ہے کہ اب فارن جانے کے لیے 3 مرتبہ 4 مہینے لگائے پھر فارن جائے. ہمیں تو اللہ کے شکر سے ایسے بھی میوات کے ملے جنہوں نے 19 مرتبہ بھی 4 مہینے لگائے. اور ابھی ایک کہیں کی جماعت آئی تھی تو معلوم ہوا یو پی کی یا کہیں کی تھی کہ اس میں ایک آدمی تھا جو 41 بار 4 مہینے لگا چکا ہے. حضرت کہنے لگے بھائی پیدا ہونے سے ہی لگانے لگا تھا، کیا بات ہے؟ کہنے 18-20 سال کی عمر سے شروع کیا ہو. تو ایسا ہے کہ آپ یہ تو نیت کر لو کہ انشاءاللہ 3 مرتبہ تو کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور ہر سال کے 4 مہینے ٹھان لو تو کیا کہنے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اچھا یہ بتاؤ اس میں 3 یا 3 سے زیادہ مرتبہ 4 مہینے کون کون کے لگ گئے؟ ذرا اشارے سے بتاؤ. 3 مرتبہ یا 3 سے زیادہ مرتبہ کون کون کے لگ گئے؟ دیکھو 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 اور 20 21 22 23 24 25 25 26 ساتھ میں. اچھا چلو 2 مرتبہ کس کس کے لگ گئے وہ بتائیے ذرا. اتنے ہی گھڑے 2 مرتبہ والے ہیں. اچھا چلو 1 مرتبہ کس کس کے لگ گئے 4 مہینے. اب ذرا دیکھو یہ ہاتھ دیکھو ماشاء ذرا اونچا تو کرو تو پتہ چلے. ہاں دیکھو اتنے 4 مہینے 1 بار والے ہیں. ہاتھ نیچے کر لو. اصل میں کیا ہوا 6 نمبر بیان کی جاتے ہیں نا کہ اللہ کے راستے میں وقت لگائے، اس میں ایک لفظ بھول جاتے ہیں. اپن بھول گئے وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ 4 مہینے، سال میں 1 چلہ، مہینے میں 3 دن، ہفتے میں 2 گشت. تو یہ زندگی میں 4 مہینے، سال کا چلہ، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، یہ تو یاد رہی. اور اس سے پہلے جو تھی نا کم سے کم وہ بھول گئے. یہ کم سے کم 1 مرتبہ تو 1 مرتبہ ہی لگا کے کہتے ہیں ہمارے تو ہم تو نیورے ہو گئے، ہم نے لگا لیے 4 مہینے. نہیں، یہ تو بار بار لگانے کے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تم سے اس وقت کام لیا جائے گا جب اللہ کے راستے سے گھروں کو لوٹنا تمہیں ایسا بھاری لگنے لگے جیسا آج گھر چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکلنا لوگوں کو بھاری لگ رہا ہے. اور تمہیں اللہ کے راستے میں ایسا اچھا لگنے لگے جیسے لوگوں کو آج گھر میں اچھا لگتا ہے. اور فرمایا کہ جب تک 4 مہینے باری باری سے لگانے کا رواج نہیں دو گے اور 4 مہینے لگانے کو اپنا جزء زندگی کا حصہ نہیں بناؤ گے، اس وقت تک ایمان کا حقیقی ذائقہ یعنی سچ مچ کا مزہ ملنے والا نہیں. تو آپ یہ سب طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے بار بار لگائیں گے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اچھا اب جتنے لڑکے فائنل کر چکے یا کر رہے ہیں اور جتنے بڑے جن کو پڑھنا وڑھنا ہے ہی نہیں وہ تو سب ماشاءاللہ اس سے بہت آگے جا چکے. یہ تو طے کر لو کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگا ہی ڈالتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اس کی نیت کر کے خاموشی سے اپنی جگہ پہ ذرا سی دیر کو کھڑے ہو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لڑکے ہی لڑکے ابھی تو ہیں. 2 سفید داڑھی والے کھڑے ہوئے، ایک تیسرا بھی بڑی داڑھی ہے کھڑا. ماشاءاللہ. اور کر لو. 4 مہینے جانا ہے ماشاءاللہ. اللہ کے بھروسے اعتماد کے اوپر ارادہ کر کے کھڑے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اے اللہ قبول فرما، آسان فرما، مدد فرما. ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. اے اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ. دیکھو بغیر بات کیے ہوئے تشکیل کرو، اشارہ کرو. تمہارے کوئی چھوٹے کوئی بڑے پاس میں بیٹھے ہو نا تو ان کو بھی تیار کر لو.
इंशाअल्लाह। ये हुई बात। اے اللہ آسان فرما، قبول فرما۔ اچھا دیکھو بات سنو بھائی، بغیر بولے کہا ہے ہم نے، کسی کے پاس جو بات کر رہا ہوں نا اس کو اشارے سے چپ کر لو، اشارے سے چپ کر لو۔ یہ نیلی کرتے والے کو ادھر کرو، ادھر مڑو۔ کسی کو اگر کھڑا کرنا ہے تو اشارے سے کھڑا کرو۔ دیکھو یہ تو سب نے ارادہ کر لیا ماشاءاللہ، اللہ آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ اب دیکھو دو کام کرنا ہے، ایک تو کرنا ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ اللہ آپ کے بھروسے پہ ارادہ کیا ہے، ہمارے لیے کیا کیا مشکل ہے آپ جانتے ہیں، اور اے اللہ آپ کے لیے آسان کرنا کتنا آسان ہے آپ کو پتا ہے، اے اللہ بس آپ مدد کر دیں اور ہمارے لیے آسان کر دیں اور قبول بھی فرمائیں۔ تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے، کرو گے نا انشاءاللہ؟ کب؟ ہاں بس مکروہ وقت نہیں ہو، نکل جائے اس کے بعد پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ابھی سوچنا نہیں ہے کہ کیسے جائیں گے، کیا ترتیب کریں گے، کیا انتظام کریں گے۔ جب نیت کرے تو اللہ کے بھروسے اعتماد پہ نیت کرے، اپنے حالات کو نہیں دیکھے، اپنے اسباب کو نہیں دیکھے، حالات کو نہیں دیکھے کہ میرے حالات کیسے ہیں، یہ دیکھے کہ اللہ کی قدرت کتنی ہے۔ میرے جیسے حالات نہیں، مجھ سے 1000 گنا زیادہ مشکل میں کوئی ہو اس کے لیے بھی آسان کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو اللہ کی قدرت پہ نظر کرے۔ دوسرے اپنے پاس کیا ہے یہ نہیں دیکھے، بلکہ اللہ کے خزانوں پہ نظر کرے کہ اللہ کے لیے انتظام کرنا، ارے میرا اکیلے کا نہیں، ساری دنیا کا انتظام کرنا کوئی مشکل نہیں، اللہ کے بھروسے پہ رہے۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے۔ اس وقت بھی یہ نہیں سوچے کہ میں کیسے جاؤں گا، کیسے ہوگا، ہاں، بلکہ اللہ کے بھروسے پہ ارادہ کرے اور اللہ سے پکا مانگ لے۔ جب یہ 2 کام کر چکے اب سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے، پھر اللہ ہی سجائیں گے کہ کیسے انتظام ہوگا، اللہ سجائیں گے، اور جتنا اپنے بس میں ہے اتنا خود کر ڈالے، تو جو اپنے بس میں نہیں ہے وہ اللہ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اچھا اب ایسا ہے کہ جن لڑکوں کا ابھی فائنل کا امتحان ہونا باقی ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، صرف وہ لڑکے جن کا ابھی فائنل کا امتحان باقی ہے وہ ذرا اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، صرف وہ لڑکے، باقی کھڑے رہو، ماشاءاللہ۔ اب باقی جو ہے بتاؤ ماسٹر جی، باقی سب کی کیا ترتیب رہے گی؟ ایک شکل یہ ہے کہ ہلکا لگا کے بیٹھ جائیں، ان کو الگ لے کے بیٹھ جائیں، اتوں کو تو الگ لے کے بیٹھو گے تو ساری جگہ اتنی چاہیے، سب کے ہی سب ہیں، یا پھر ایسا ہے یہ اپنے اپنے حلقوں میں پہنچ کر پھر تشکیل کرا لیں۔ دیکھو ایک بات ہے، دیکھو ادھر میری سنو، جس کی منڈی ادھر نہیں ہے نا اس کو ادھر موڑ دو ذرا۔ دیکھو آپ لوگ جو کھڑے ہوئے ہو یہ سچے ارادے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو یا دکھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہو؟ سچے ارادے سے کھڑے ہوئے ہو نا؟ اچھا، اور یہ ارادے پہ باقی بھی رہو گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور اپنا اپنا نام سب کو معلوم بھی ہے، ہیں؟ اچھا یہ کہیں کہ اپنے حلقے میں جا کے لکھاؤ تو ابھی لکھا دو گے؟ ہیں؟ پکی بات ہے، پکی بات ہے جی، ہاں۔ اور دیکھو جماعتیں نقد کی بنواؤ، ارے ساری دنیا میون کے انتظار میں ہے، اور نہیں تو ہم کو بھی جو کچھ ملا نا تو تمہاری برکت سے ملا ہے۔ ہم تو کہیں میون کے تو جوتے ہم سر پہ رکھ کے چلے نا تو بھی کوئی بات نہیں ہے، ہاں وہ بھی ہمارے لیے تو عزت کی بات۔ اپنی قدر پہچانو، اللہ نے تمہیں ایسا قبول کیا اس زمانے میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ قبول ہوئے تھے نا، ایسے مولانا الیاس صاحب کے ساتھ میوات والے قبول ہوئے۔ اس کی خوشی کے اندر تو ساری دنیا کو ہلا کے بتا دو، ہاں اتنے چکر ساری دنیا میں، مشرق مغرب شمال جنوب یورپ امریکہ آسٹریلیا چین جاپان افریقہ سب ایک کر کے بتا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو آپ حضرات سارے کے سارے انشاءاللہ وہاں لکھاؤ گے ابھی حلقوں میں جا کے، دے ایک دان کھڑے ہوئے جو ہے نا اپنا پکا ارادہ لکھانے کا ہاتھ اٹھا کے اور بتا دو تاکہ ان کو ماسٹر جی کو اطمینان ہو جائے، ہاں
देखो ये सब के सब इंशाल्लाह जाके अभी लेंगे। हाँ, अच्छी बात। अच्छा जी, नहीं चौधरी भी तो खड़े हुए हैं ना, ऐसी बात थोड़ी है। अभी रह रहे कुछ बैठे अजी नहीं, लड़के ही अच्छा जी क्या कह रहे हैं कि जरा लड़के लड़के सिर्फ बैठ जाओ, ताकि किसी को ये नहीं मालूम हो कि चौधरी नहीं खड़े हुए, वो ही बता देंगे। स्टूडेंट जो है ना वो बैठ जाओ। देखो ये सारे के सारे बड़े ही तो खड़े हैं माशाल्लाह, ऐसा। अच्छा अब एक नजर जरा आसपास में देख लो, और बड़ेड़ों में से कोई बाकी बचाओ तो उनको भी इशारे से खड़ा कर लो। देखो एक और ये खड़े हो गए माशाल्लाह, वाह 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 वाह, ए अल्लाह कबूल कर। अरे कर लो जी, करना क्या है। हाँ, ये खड़े वाले कर लो आपस में, कर लो इंशाल्लाह, माशाल्लाह, ए अल्लाह कबूल फरमा। वाह 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 वाह। और देख लो आजू बाजू में ये हाजी लोगों को, चौधरियों को, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नंबरदार ठोंडा सरपंच सब खड़े हो इंशाल्लाह, सबकी बारी है। माशाल्लाह, ए अल्लाह कबूल फरमा, आसान फरमा। अच्छा ये लड़के इधर जो बैठे हैं ना मेरे सीधे हाथ की तरफ, जरा वहाँ थोड़ी सी जगह करो, इधर सरक आओ तुम लोग। ये बड़ों की वहाँ पे हल्का बनेगा, आप सब हजरात चल के वहाँ हल्का बनाओ। आ जाओ, ये जगह है इधर। सब जिम्मेदारी इधर आ जाओ, सब जिम्मेदारी इधर आ जाओ, आ जाओ। तुम आगे पीछे हो गए, इनके लिए जगह करो, रास्ता बनाओ निकलने को। माशाअल्लाह हमीद, आप चलो भाई, आप भी चलो, ले लो डोरी, डायरी है दे ये वो माशा में ले, ए भाई ले डायरी ले लो। माशा में दे पेन आप आ जाओ ना माशा जी, मैं भी आऊंगा। अच्छा बच्चों, जब तक इनका हल्का बन रहा है ना, एक दो बातें तुमसे और कर लें। इधर मुड़ो। देखो ये इज्तिमा जो है ना तुम्हारा इज्तिमा है,